कमाल इंसानी या मानव जीवन की उच्च शिखा लेखक परम पूज्य परम संत समर्थ सद्गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी साहब फतेहगढ़ बंदूवर। यह वीडियो का 9वां भाग अब आगे। एक तरीका यह दूसरा है कि नफ़ी असबात जो जरबी या चार जरबी यानी लय और स्थिति का जाप 2 या 4 तरफ का करें। जिक्र मर्ज के दूर करने का। यह जिक्र इस तरह होता है कि दाहिनी तरफ या अहद कहें और बाईं तरफ या समद कहें और दिल पर या वतर कहें। जिक्र ख्वाहिशात दुनिया के पूरे होने के लिए, दुनिया की चीज़ों बातों और ख्वाहिशों के पूरे होने के वास्ते इस तरह जिक्र करें कि रात को 10 बजे के बाद अकेली जगह में बल्कि खुली हुई छत पर जाकर हाथ पैर धोकर नंगे पांव खड़ा हो और मुंह आसमान की तरफ करके हाथ ऊपर उठाकर 70 मरतबा या बहाब पढ़ें। जिक्र अक़दाम यानी चलते हुए जाप में अगर जल्दी जल्दी चल रहा है तो हर कदम पर इल्लल्लाह कहें। अगर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है तो दाहिना कदम उठाते वक्त ला कहें और बायां कदम उठाते वक्त इलाह कहें। फिर दाहिनी उठाते वक्त इल्लाह और बाएं उठाते वक्त अल्लाह कहें। जब इस तरह चले कि न तो ज़ोर से चलें और न बिल्कुल हल्के हल्के बल्कि औसत दर्जे पर चल रहा हो तो हर कदम पर अल्लाह अल्लाह कहता हुआ चले। मालूम हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जाप नासूती या ज़मीनी है और इल्लल्लाह का मलकूती यानी देवी है और अल्लाह का जबरूती यानी विराट रूप और मंडल से संबंध रखता है और हूँ का जाप लाहूती है जो तीनों गुणों के हद के पार है। हमारे मुर्शिद साहब सिर्फ अल्लाह का जाप शुरू कराते थे और फिर हूँ का। बकिया पहले के 2 शायद कभी किसी ज़रूरत पर या बद्दी तबीयत जिसकी होती थी उसको कराते थे। अब चंद ऐसे जिक्रों और जापों को लिखा जाता है कि जो सीना बसीना बतलाते हैं यानी किसी को जाहिर नहीं किए जाते हैं और पोशीदा तौर पर बतलाए जाते हैं। जब अभ्यासी की पूरी सफाई दिल की हो चुकती है
اور پوری محنت کر لیتا ہے اور کمال کو پہنچ جاتا ہے تب یہ جاپ بتلائے جاتے ہیں۔ اگر ادھورا ہے اور انتہا کو نہیں پہنچتا ہے تو ایسے لوگوں کا بتلانا خطرہ ہے۔ ذکر میت: جب دیکھیں کہ ابھیاسی کو ذاتی اور صفاتی مشاہدے میں کمی ہے، یعنی ساکار اور نراکار درشن اور ساکشاتکار کرنے میں کمی رہ گئی ہے، تب اس جاپ کو بتلاتے ہیں۔ بیٹھک: ایسی بیٹھیں جیسے کہ نماز میں بیٹھتے ہیں، لیکن دونوں پیر چوتڑوں کے باہر نکالے رہیں اور دونوں چوتڑ زمین پر رکھیں۔ دائیں ہاتھ سے بایاں بازو اور بائیں ہاتھ سے دائیں بازو کو خوب زور سے پکڑیں اور 5 ضربوں میں ان لفظوں کو کہیں: یا موئی، یا موئی، یا موئی، یا ہو، یا ہو، یا ہو۔ پہلی ضرب داہنے قدم اور دائیں جانو کے درمیان، دوسری ضرب آسمان کی طرف، تیسری ضرب بائیں قدم اور بائیں جانو کے درمیان، چوتھی ضرب جگر پر اور پانچویں ضرب دل کے آکاش پر خوب زور اور طاقت سے ماریں اور خیال کریں کہ ہو سے مراد اس ذات مطلق سے ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں ہے، یعنی وہ ست پد ہے جو اپنے آپ آدھار ہے اور اس کا ثانی دوسرا نہیں ہے۔ جتنے دن یہ جاپ کریں ان دنوں میں صرف دودھ پئیں اور تھوڑی سی کھیر اس میں ملا لیا کریں اور خوشبو اور عطر خوب لگایا کریں۔ بعض بزرگ اس کو اس طرح بتلاتے ہیں کہ صرف 3 مرتبہ ہو یا موئی کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی بیٹھک بھی اسی طرح ہی ہے جو پہلے بتلائی گئی ہے، مگر اتنا فرق ہے کہ ہو کی ضرب آسمان کی طرف اور یا موئی ضرب دل پر لگاتے ہیں۔ ان کے علاوہ سینکڑوں طرح کے ذکر اور جاپ اور بھی ہیں، وہ یہاں نہیں لکھے جاتے۔ جن کو زیادہ شوق ہو وہ کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں اس خاص ذکر اور جاپ کو لکھتا ہوں جو کہ حضرت مولانا مخدومانہ جناب قبلے مولانا فضل احمد خاں صاحب نقشبندی مجہری رائے پوری نے ہم لوگوں پر دیا کر کے تجویز کیا ہے، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ آپ پر یہ ذکر الہام ہوا ہے۔ واقعی یہ جاپ تمام جاپوں میں ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ اس میں سب باتیں ایک جگہ جمع کر دی گئی ہیں جو قریب جملوں ضرورتوں کو پورا کر دیتی ہیں۔ اس فقیر نے تمام عمر صرف اسی کا اپنے واسطے رکھا ہے اور اسی طرح قربانیت کر لی ہے، اور
واقعی جو مشکلیں پیش آئی ہیں وہ سب حل ہوئی اور نہایت شانتی رہی اور روحانی ترقی میں بہت زیادہ مدد ملی۔ اب اس کا طریقہ نیچے لکھا جاتا ہے۔ صبح کو جب نہایا ہوا ہو اور صاف کپڑے میں ہو، اکیلے میں جہاں تک ممکن ہو، اگر اکیلے کا موقع نہ ملے سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس جاپ اور عمل کو روزانہ کیا کرے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے کسی روز چھوڑنا نہیں چاہیے اور نہ ناغہ کرنا چاہیے۔ اگر صبح نہ کر سکے تو دوپہر کو یا شام کو یا رات کو یا سوتے وقت ضرور کر لینا چاہیے۔ بیماری میں نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جسم کمزور ہے اور سردی کا موسم ہے تو بھی نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہاتھ پیر دھو ڈالنا چاہیے اور کپڑے شدھ اور صاف ہوں۔ یا فتح ہو داہنی طرف کو یا رجہ کو بائیں طرف کو یا بہابو سر کی طرف ہو یا اللہ دی پر زور سے ماریں۔ ہمارے طریقے نقش بندیہ، مجددیہ، مجہریہ میں اس طرح پر کرتے ہیں کہ 3 دور کر لینے کے بعد ایک شعر سجرے کو پڑھتے ہیں جس سے کشایت باطن بہت ہوتی ہے۔ اب مراقبوں یعنی سمادھیوں کا بیان کیا جاتا ہے۔ جان لینا چاہیے کہ صوفیوں کو اطلاع یعنی پریبھاشا میں مراقبہ دل کی نگہبانی کو کہتے ہیں۔ دل کی نگاہ رکھنا یا اس کی چوکیداری کرنا یہ کہلاتا ہے کہ دل میں سوائے ذات پرماتما کے اور کوئی دوسرا خیال نہ آنے پاوے، کیونکہ اس بات کو یہ لوگ روگ سمجھتے ہیں۔ یہ روگ 3 چیزوں سے دل میں پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے پرماتما کے سوائے اور 2 خیال آتے رہتے ہیں۔ 3 صورتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ جس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ حدیث نفس شمانی یہ ہے کہ سنکلپوں کا دل میں اترنا۔ ایسے سنکلپ جو ہمیشہ اپنے من میں سوچنے وچارنے سے اکیلے اور جماعت میں اپنے ارادے اور اختیار سے آیا کرتے ہیں، ان کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ یہ من کا خاص کام ہے۔ دوسرے صورت کو خطرہ کہتے ہیں۔ یہ چت کا خاص کام ہے۔ یہ خیال بلا ارادے اور اختیار سے آیا جایا کرتے ہیں۔ اس میں سوچ اور بچار یا دخل نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دیکھنے، سننے، چھونے اور چکھنے سے یا علم سے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اصلی علاج اس مرض کا یہ ہے کہ اپنے انتکرن کو ذکر حق یعنی ست کے جاپ میں لگائے رکھیں۔
جو خیال کی اپنے ارادے اور اختیار سے آیا کرتے ہیں ان میں یہ خیال کہنا چاہیے کہ بجائے ان کے علم جات یعنی ست نام کو اپنے سامنے رکھ لیں۔ اللہ اور اوم اوم علم عاجم اور مہامنتر ہے، اس کو جپنا چاہیے۔ جو خیال کی خطرہ ہے اور بلا ارادے اور اختیار کے آتے ہیں ان کے واسطے علم صفات یعنی گن سہت ناموں کا جاپ کرنا چاہیے۔ مثلاً وشنو کے سہستر ناموں میں سے کسی ایک کا یا مہیش یا رودر کے ناموں کا جاپ کیا کریں اور دل کی طرف نظر گرو کی صورت پر جمائیں جس کا واسطہ رابطہ یا برچک کہتے ہیں۔ ملاحظہ معنی مدث کا یہ مطلب ہے کہ نام سے نامی کی پہچانیں ہوا کرتی ہے۔ اب نام دو طرح کے ہیں، ایک جاتی دوسرا صفاتی۔ جاتی نام میں نامی کے گن انترگت بیج روپ رہتے ہیں، صفاتی نام میں نامی کے گن پرتیکش اور ظاہر ظہور مثل شاخ اور پھول پھل کے رہتے ہیں۔ یہاں پر معنی بیج روپ گنوں کا گیان کیا جاتا ہے اور جوہر اور گودے کو ساکشاتکار کرنے کو بتلاتے ہیں۔ مقدس اور ہے پاک شدھ جوہر اور معنی کا ملاحظہ کرنا اس کو کہتے ہیں کہ اوم شبد کے خیال کے ساتھ ہی پیدا کرنے والا، پالن کرنے والا، پھر اثر بھنڈار میں واپس لے جانے والے کا خیال آ جاوے۔ اسی طرح لفظ اللہ کا خیال آتے ہی خالق، رب اور مالک یوم الدین کا خیال آ جاوے۔ پس ملاحظہ مقدسہ یہ ہے کہ علم جات کو یعنی ست نام کو بلا قید عبارت اور کوش اور خصوصیت کے اپنے ذہن میں لحاظ رکھا کریں اور ہمیشہ قلب صنوبری کی طرف کامل دھیان رکھا کرے۔ اس طرح پر کام کرنے کے واسطے ہر آدمی موزوں نہیں ہوتا، نہ ہر ایک کا ذہن روشن اور طبیعت تیز ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا جس ابھیاسی کو جس طرح پر جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے گیان نہ ہو سکے تو وہ اس طرح پر کام کیا کرے کہ نام کے معنی کو ایک شدھ پرکاش مان لے، اپنے آپ کو اس پرکاش میں سمایا ہوا اور پھیلا سمجھے، گویا کہ وہ نام اس پرکاش کا دریا ہے اور نور اس کا ایک قطرہ ہے۔ یا پھر ایسا سمجھیے کہ اس کو شدھ اندھکار خیال کریں اور اپنے آپ کو
اس کا ایک خاص سایہ سمجھیں، کیونکہ سایہ جب اندھیرے میں آتا ہے تو اس میں سما جاتا ہے، کوئی بھید باقی نہیں رہتا ہے۔ بعض گیانیوں نے اس ابیاس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اپنے خیال میں گرو کی صورت سامنے لاویں تاکہ حرارت کا اثر جو ابیاسیوں کی ایک مقرر کیفیت ہو جاتی ہے پیدا ہو جاوے۔ جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو ان کے ساتھ اپنے حقیقت جامع یعنی سوکشم شریر کو اپنے گرو کی صورت مان لیں اور اس کو اپنا گرو سمجھیں، مگر یہ حقیقت جامع یعنی سوکشم شریر جس کو مسلمان صوفی لوگ قلب کہتے ہیں، شریر میں سما نہیں سکتا ہے اور اس کا حاضر کر لینا نہایت ہی مشکل ہے۔ اس وجہ سے یہ ترکیب کرنا چاہیے کہ بائیں طرف صنوبری ٹکڑے کی طرف، جس کو عام لوگ دل کہتے ہیں، توجہ کریں اور اتنی توجہ کریں کہ تمام اندریاں ایکاگر اور ایک سو ہو جائیں، کیونکہ قلب مجازی اور حقیقی یعنی پنڈی اور برہمنڈی من میں ایسا ربط اور سمبندھ حقیقی ہے کہ جسم کے کسی اور دوسرے ٹکڑوں میں نہیں ہے۔ یہ ضرور اس ایاس سے سمادھی اوستھا اور بے خودی ہی پیدا ہو جائے گی۔ اس بے خودی کو نہایت سیدھا راستہ سمجھ کر یہ خیال باندھا کریں کہ اس راستے پر جا رہا ہے اور یہ راستہ ایسا ہے کہ کبھی ختم ہونے پر نہیں آتا۔ اس راستے میں اگر کوئی خطرہ یا وشواس تمہارے پیچھے پڑ جائے اور تم اس سے بھاگنے کی فکر کرو، لیکن بھاگنے پر بھی وہ خیال اور خطرہ دور نہ ہو، تو پھر مرشد کی صورت یعنی سوکشم شریر کو اپنے سامنے لاویں۔ اگر اس سے بھی دور نہ ہو تو دماغ کو خالی کرنے کی فکر کریں اور وہ اس طرح پر کہ ناک کے راستے سے نہایت زور سے سانس کو نکالیں اور پھر اسی حالت کی طرف متوجہ ہو، اور اگر اس سے بھی نہ جاوے تو علم کا خیال کو اس کے معنی سمجھ کر پڑھتا رہے۔ اس کا پڑھنا بہت تاثیر اس معاملے میں رکھتا ہے۔ اگر اس سے بھی نہ جائے تو جو خیال آ رہا ہے اس کو مضبوط پکڑ نابھے کے اوپر سے دھوئیں کی شکل میں لے کر اوپر کو اٹھا کر سر کی چوٹی تک لے جائیں اور پھر دائیں کندھے کی طرف اس دھوئیں کو لے جا کر پیٹھ کی طرف پھینک دیں اور دل پر جو بائیں طرف ہے سانس رکی ہوئی ہے چھوڑ دیں۔ چھوڑتے وقت اللہ یا اوم کی ٹھوکر دل پر لگاویں۔ ایسا کئی مرتبہ کریں۔ اگر اس سے بھی نہ جاوے تو لاپرواہ ہو جاویں اور اس کو آنے دیں، یا اور کسی کتاب کے دیکھنے یا گانے میں مشغول ہو جائیں اور کوئی گھر کا کام کرنے لگیں اور
شاغل کو اس وقت چھوڑ دیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ بندور یہ کمال انسانی کا 10واں بھاگ ہے۔ یہ پریاس آپ کو اگر اچھا لگا ہو تو ایوم ہم سے بولنے میں کوئی بھی ترٹی ہوئی ہو تو ہمیں क्षमा کرنے کی کرپا کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل رام سمادھی آشرم سنت تھانے دار کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور کمنٹ کرنے کی کرپا کریں۔ آپ سب کے شری چرنوں میں شت شت پرنام۔